بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفن چور زانی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرے دل کو ہلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے اندر لے آؤ۔ نوجوان حاضر خدمت ہوا تو زور و قطار رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے کہا کہ میرے گناہوں کا بوجھ مجھے رلا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ رب جبار مجھ پر بہت غضبناک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ پوچھا کہ تو نے کسی کی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ ساتوں آسمان اور زمین اور پہاڑوں سے بڑے کیوں نہ ہوں۔ نوجوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا کہ عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرمائے گا۔ اچھا بتاؤ تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ۔ کہنے لگا، میں کفن چور تھا، 7 سال تک یہی کام کرتا رہا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک نوجوان لڑکی فوت ہوئی، میں نے حسب عادت رات کو قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تو شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور شہوت کو بھڑکا دیا۔ میں واپس گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ جب فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اے بندے خدا، تجھے قیامت کے دن سزا جزا دینے والے پروردگار سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوائیں گے تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا اور مجھے اللہ کے روبرو حالت جنابت میں حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے اثر ظاہر ہوئے اور نوجوان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مدینہ کے باہر پہاڑ کے درمیان 40 دن تک روتا رہا اور فریاد کرتا رہا، اپنے پروردگار سے توبہ تائب ہوتا رہا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 40 دن رات خوب رو رو کر معافی مانگی تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہنے لگا، اے پروردگار، اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیجیے، اگر توبہ قبول نہیں کی تو آپ آگ بھیج کر مجھے دنیا میں ہی کوئلہ بنا دیجیے، مگر آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے سلام بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خود سلام ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ بندوں کی توبہ تو قبول کرتا ہے؟ فرمایا کہ میری اور تمام بندوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو بلا کر توبہ قبول ہونے کی بشارت سنا دی۔ میرے بھائیو، دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے نوجوان کی سچی توبہ قبول کر لی تو ہمیں بھی اپنے کرتوتوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔